پارہ نمبر 23 سورۃ یاسین کی آیت نمبر 23 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں سورہ یاسین کا آخری حصہ، اور اس کے بعد سورۃ صافات اور سورۃ صف، اور چند آیتیں پھر سورۃ زمر کی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر پارے میں ایک سے زائد صورتیں ہیں، اور بلکہ آگے جا کر تو پھر 4-5 صورتیں بھی ہوں گی۔ جب آپ ایک ہی صورت پورے پارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو آپ کا ذہن بس ایک چیز پہ چلتا ہے، کیونکہ ہر صورت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کو اتنی زیادہ چیزیں ایک پارے میں ملے مختلف ہی، تو اس سے آپ کا بہت زیادہ ایکٹیو ہونا اور اس کے بارے میں کیوریس ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ اگر آپ ایک جملہ بھی مس کر جاتے ہیں تو بعض دفعہ پھر پوری بات مس ہو جاتی ہے۔ تو ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے کام کے لیے، دور سے آیا، اور وہ لوگ جو 1 سے 2 کرتے کرتے 3 انبیاء کرام کو جھٹلا چکے تھے، اور یہ وقت کے دباؤ میں نہیں آیا۔ آپ کہہ لیجئے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ہے۔ اگر ہم اس جملے کو حضرت موسیٰ پہ لائیں تو بھی بہت ہی جچتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص جس کا نام حدیث میں ہمیں حبیب دکھتا ہے، اس کا بھی یہی معاملہ تھا، اور اس نے کس طریقے سے پھر لوگوں کو تبلیغ کی، یہ سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت آ چکی ہو کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ایک جملے میں 2 باتوں کا پیغام دے کر جاتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے سورۃ پارے کی، اگر آپ دیکھیں، ایک تو اللہ کی توحید، اس کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا اس کے دل میں رچا ہوا تھا، اور یاد رکھیے جب تک بولنے والے کا اپنا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا وہ دوسروں کا تعلق بھی نہیں جوڑ کر سکے گا، اور اسی طرح باقی بھی چیزیں۔ دوسری چیز اس کے ذہن میں توحید رچی بسی تھی۔ توحید کے ساتھ دوسری چیز وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا، یعنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ملے بغیر مفر نہیں۔ یہ 2 چیزیں اگر دل میں آ جائیں تو توحید میں ڈوبا ہوا یہ انسان سیدھی سی بھی بات کرے گا لوگوں کے دل میں جائے گی۔ اسی سے درد پیدا ہوتا ہے، اسی سے لوگوں کو اپنی اللہ کی بات ملانے کا شوق آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دور سے بلا لیا۔ جب کبھی قریب والے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو دور والوں سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں ہے۔ مکہ وہ جن گلیوں میں آپ چلے پھرے جہاں آپ کا بچپن جوانی گزری، لیکن ان لوگوں نے توحید کے پیغام کو اس طرح نہیں لیا جس طرح بعد میں پھر مدینہ والوں نے لیا۔ مکہ سے تو وہ ہیرے نکلے، وہ موتی نکلے، جو کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کو آپ کہیں کہ آپ کا بایاں ہاتھ بن کر دین کے نام پر مر بھی مٹے، ہجرتیں بھی کیں، قربانیاں بھی کیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو دوسری طرف مکہ کے جو بڑے بڑے نام تھے، جو سردار تھے، وہ آگے نہیں آئے۔ ان کی اولادیں آئیں لیکن باپ نہیں آئے، یعنی باپ اسلام کے مخالف ہیں تو بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر ہیں، اور یہی سنت ہر دور میں رہی۔ آپ نے میں نے اس کردار سے کیا سیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق کے لیے پیش کر دیں۔ حق ہی ہے وہ چیز جس کے لیے انسان زندگی بھی لگا دے اور آخرت بھی لگا دے۔ اب اگر ہم اگلے حصے پہ چلیں، کیونکہ اس میں پارے کے اگر آپ سورہ یاسین کے اوور ویو کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ پہلی 32 آیات جو ہے یہ ایمان بالرسالت سے تھی، جس میں سے یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ پھر آیت 33 سے 50 کے درمیان توحید باری تعالیٰ ہے، جو حصہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے 51 سے 83 ایمان بالآخرہ ہے۔ آیت نمبر 33 سے 35 دیکھیں، یعنی حبیب کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔ جب اس نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا تو لوگوں نے اس کو ہی ختم کر دیا۔ یہ بھی لوگوں کی ایک سنت ہوتی ہے کہ ان آوازوں کو دبا دو یا خاموش کرا دو جو ہم پر تنقید کریں۔ وقت کے رواج اور معاشروں کے اندر اپنے ہی رسم و رواج کے ساتھ جینے والے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کے ذریعے اور اس کی روح کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا خوبصورتی کا، اور ہر شہید کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو سامنے کر کے اس کی بات پیش کر دی کہ نصح قومہ، اس نے نصیحت کی، خیر خواہی کی۔ ہی واز سنسیئر ٹو ہز نیشن حیًا و میًا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ لوگوں سے کسی بھی نفع کی امید رکھے بغیر، کسی بھی چیز کے لالچ کے بغیر، صرف خیر خواہی کی بنیاد پہ ان کو اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ اب یہاں 33 سے 35 میں کھول آنکھ زمین دیکھ، یعنی کائنات کی نشانیاں، کیسے اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف خوبصورت چیزیں دی ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ تو ایک انسان جس طرح قرآن پڑھ کے
اللہ ताला का कुर्ब पाता है, इसी तरह उसकी कायनात को देखकर भी उसका कुर्ब पाता है। 36 से 40 में अल्लाह ने हर शय जोड़ों की सूरत में पैदा फरमाई है, इस बात का इजहार है। और आज ये चीज़ डिस्कवर्ड हो चुकी, और जब डिस्कवर करने वाले को बताया गया कि ये तो कुरान में मौजूद है, तो वो यकीन नहीं कर रहा था। उसका यकीन था कि ये चीज़ मैंने डिस्कवर की, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रब से गाइडलाइन लेते थे जिसने साइंस को भी पैदा किया। तो उनकी ज़ुबान से ये सुनना भी आपकी नबूवत की तस्दीक और सच्चाई की दलील थी। सुब्हान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। और दूसरी चीज़ भी इससे ये पता चलती है कि कायनात की हर चीज़ जोड़े में है, सिर्फ एक ज़ात है जिसका कोई जोड़ नहीं, और वो कुल हुवल्लाहु अहद है। पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क साइंस ने डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का फ़र्क बताया गया। पौधों में मेल एंड फीमेल पौधे होते हैं, बर्ड्स में मेल एंड फीमेल होते हैं। अल्लाह ताला ने इसे एक आयत में ये सब कुछ बता दिया। और ज़ाहिर बात है कि जिसने बनाया उसको तो सबसे पहले पता है। हमें ऐसी कोई बात पता चले तो हम एकदम झूम जाएं, अच्छा, लेकिन जिसने इनको पैदा किया उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। आयत 41 से 44 में अल्लाह ताला ने सवारियों के भी जोड़े बना दिए, यानी हर मखलूक में मेल एंड फीमेल का तसव्वुर था कि अल्लाह ताला कहते हैं कुछ ऐसे हैं कि फिल फुल्किल मशहून, कश्तियों को भरा हुआ तुम देख लो तो वो भी अल्लाह की रहमत है। कैसे पानियों के सीने चीरती हुई कश्तियाँ जाती हैं और फिर तुम उसमें सवार होते हो, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जब जो चाहे तुम्हें करके दिखा दे, और अगर चाहे तो बड़े बड़े टाइटैनिक को डुबो दे, जो कि बहुत ही बड़े दावेदार हों इस बात के कि हमें तो गॉड भी नहीं गिरा सकता और डुबो सकता। फिर आयत 45 से 50 इंसानों की महरूमी और नाशुक्री। ये भी एक बहुत ही बड़ी हकीकत है कि बहुत सारे लोग नाशुक्रे ही होते हैं। लोगों ने जब अल्लाह की कदर ही ना की तो दूसरों की कहाँ करेंगे। तो महरूम लोगों का अमल क्या होता है कि खैर की चीज़ उनके पास भी हो तो उसे फ़ायदा नहीं उठाते। वइज़ा क़ील लहुम वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून, लेकिन उनका हाल क्या कि वमा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मोरिदीन। एराज़ नहीं ख़त्म होता लोगों का, न जाने किन गमों में हैं, किन मसलों में हैं, किन दुखों में हैं, अल्लाह की बात और अल्लाह की किताब की तरफ तवज्जो कम ही करते हैं। आयत 51 से 54 रोज़े क़यामत, जी उठने का मंजर, मरने के बाद क्या होगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना। कहा जाएगा हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून। ऐसे लगता है कब्रें फट रही हैं और लोग उठ रहे हैं, जैसे बहुत गहरी नींद सोने के बाद कोई उठे तो होश नहीं आता, कहते कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ, किसने मुझे उठाया, क्या हुआ। और स्पेशली अगर बहुत गहरी नींद सोए हुए शख्स को एकदम जाके आप उठा दें, या उसके पास शोर हो, कोई धमाका हो, तो हड़बड़ाहट और घबराहट है। इस तरह लोग कब्रों से अपने अमाल के हिसाब से उठते जाएंगे, और उस दिन जुबान पे यही बात होगी कि या वैलना, हाय अफसोस, हसरतें हैं हम पे, और सदक़ल मुरसलून, आज ना कोई माने, कल तो यही होगा ना। तो यकीन कीजिए जो ज़िंदगी में करते हैं ना वही मरने के बाद किया जाएगा। आज सुबह के सेशंस में दौरे कुरान के बाद स्टूडेंट्स की जो बारी है, तो एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि उनकी वालदा को अचानक स्ट्रोक हुआ, तो उनकी आवाज़, उनका सब कुछ ख़त्म हो गया और वो हॉस्पिटलाइज रहीं। फिर कुछ अरसे के बाद जब उनकी ज़ुबान खुली तो उन्होंने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। फिर उनकी ज़ुबान शायद बंद हुई और अब दोबारा सिर्फ इस काबिल है कि जब भी बोलती हैं तो अशहदु अन्ना मोहम्मद कहती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब देखिए कि ज़िंदगी में जो किया होता है ना, फिर अनकॉन्शियसली इंसान वही कह पाता है। तकल्लुफ़न कलमे पढ़ने वालों की ज़ुबान पे न जाने मौत के वक्त कलमा आएगा कि नहीं। फिर आयत 55 से 58 अहले जन्नत पर इनायात। इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी दिलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। और फिर सबसे बढ़ के सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह हमें भी ये पुकारे सुनवाए। फिर आयत नंबर 59 से 62 शैतान की इबादत मत करो, यानी उसको सजदा तो खैर करता भी कोई नहीं, और हैं आज कुछ अगर तो उनको भी यही कह दिया गया कि अल्लाह ताबुदु शैतान। लेकिन यहाँ इबादत फिर कौन सी है, इताअत वाली। तभी खुतुवात शैतान के शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, मुजरिमों का बुरा इंजाम होगा। जैसे मोमिनों का खूबसूरत इंजाम है, तो इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो हाज़िहि जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून।
داخل ہو جاؤ اس جہنم میں اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو اور زبان پہ زبان پہ مہریں لگیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے. اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھے، برے کیے ہوں گے تو برے. آیت 66 سے 67 میں اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے. آیت نمبر 68 انسان کی بے بسی، بڑھاپا، دنیا کی برزخ. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے چہرے پہ جھریاں گنیے، حسرتیں دیکھیے، جو آہیں بھرتا ہے نا ایک دن میں گنا کریں. آپ کے دل میں نرمی آئے گی. اپنا وقت سامنے آئے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں. پھر آئے 69 سے 70 قرآن شاعری نہیں ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. یعنی آپ کا کلام بڑا خوبصورت تھا، لوگ کہتے تھے شاعر ہے. اللہ کہتے ہیں إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. یہ ایک نصیحت، ایک ریمائنڈر ہے، اور یہ قرآن ہے بڑا کھلا. کیوں بھیجا گیا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. اس کو ڈرائے جو زندہ ہو، اور وَيُحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ. جن کے اندر زندگی کی رمق نہیں، ایمان سے خالی ہیں، پھر ان کے اوپر حجت بھی ہے. تو یہ قرآن آج میرے آپ کے بھی یا تو حق میں حجت ہے یا خلاف. دعا کیجئے کل قیامت کے دن جو ہمارے حق میں حجت ہو. اب جتنے مواقع ملتے جا رہے ہیں، کیا ہم ان سے اتنا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں؟ کل کہیں یہ چیز ہمارے خلاف نہ ہو جائے. کوئی بات جو ہمیں سمجھ آنی تھی اور ہم نے نہیں سنا تو ہمیں نہیں سمجھ آئی، تو ہم نے پھر اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی. آیت 71 سے 73 چھپائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہر چیز بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی تم نے سوچا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. ہم نے کیسے تمہارے مسخر کر دیا، ایسے جھک کے سر اٹھا گرا کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ پہ تم سوار ہوتے ہو، کچھ کو کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اس میں کچھ اور بھی فائدے ہیں اور کچھ پینے کی چیزیں یعنی دودھ ہے. افلا یشکرون. پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ لیکن لوگ نہ شکری کیا کرتے ہیں. آیت 74 سے 75 میں دیکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا. انہی جانوروں کا دودھ بعض بزرگوں کی خوشی کے لیے مہینے کی کسی خاص تاریخ کو کھیر بنا کر نہ کھلائی تو بھینسیں مرنے لگیں گی. بھائی آپ ایک ہی ڈیٹ کیوں رکھتے ہیں؟ اس بابا جی کا کیا ہاتھ ہے اس گائے کے دودھ میں؟ آپ صدقہ ویسے کیجئے، آپ غریبوں کو کھلائیے، مہمانوں کو کھلائیے. یہ سوچ لینا کہ اگر اس دن اس تاریخ میں نہ کیا اور اس بزرگ کی خوشی کے لیے نہ کیا، یہ اگر شرک نہیں ہے تو پھر شرک کیا ہے؟ اللہ ہمیں جہالت میں کیے ہوئے غلط کاموں سے بھی روک لے. پھر آیت 76 سے 80 کہ اللہ تعالیٰ بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک سوال تھا. اس دور کے ایک شخص پرانی ہڈی کھول کر ایک پرانی ہڈی اٹھا کر لے آیا قبرستان میں سے اور آ کر کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم. کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو جبکہ یہ گل چکی ہے؟ جواب بھی سن لیجئے. کل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کو اٹھایا تھا. وہو بکل خلق علیم. وہ ہر طرح کی تخلیق سے خوب آگاہ ہے. اور آیت 81 سے 83 وسیع و عریض کائنات کا حال اللہ تعالیٰ کو یعنی وسیع و عریض کائنات کا حال ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ کی شان جس نے اس کائنات کو پھیلایا وہی اس کو سمیٹے گا، کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. تو یہ سورۃ یاسین کا ایک خلاصہ تھا. چند آیتیں نوٹ کیجئے جس میں ہم اپنے لیے عمل کی چیزیں لیں گے. ہدایات. آیت 65 انسانی اعضاء کی گواہی. انسانی اعضاء کی گواہی کیسے ہوگی؟ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ کرتے تھے. قیامت کے دن انسان کہے گا اللہ تعالیٰ میں اپنے گواہ اپنے گھر سے لانا چاہتا ہوں، یعنی مجھے اپنے ہی لوگ چاہیے، دکھا ذرا. کہا ٹھیک ہے، کس کے لیتے ہو؟ اپنے ہاتھ پاؤں کے لے. اور جو ہی انسان کی ران بولے گی، اس کی کھال بولے گی، بندہ پریشان ہو کے کہے گا کہ تمہیں بچانے کے لیے تو آج میں یہ کچھ کر رہا ہوں اور تم میرے خلاف ہو گئے. دیکھیے کبھی گھر کا بچہ مہمان کے سامنے کوئی ایسی بات کر دے جو نہیں کرنی تھی، نیگیٹو بات. امی ابو کا جھگڑا ہو رہا تھا، ہم تو گھر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھانا کھا کے ہی آئیں گے. کیسے ماں باپ کو شرمندگی ہوتی ہے. گھر چلے جاؤ ذرا تمہیں پوچھتے ہیں اور کچھ نہیں پوچھنے لگ جاتے ہیں.
ذرا سوچئے ساری زندگی جن ہاتھوں کو پالا پوسا، ان کے پیڈیکیورز کرائے، ان کے مینیکیورز کروائے، ان کے اوپر محنتیں کی، سجاتے سنوارتے ان کو زندگیاں گزر گئیں، اگر کل وہ ہمارے خلاف بولنے لگے اس وقت واقعی انسان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو ہمیشہ زندگی میں ایک شعور کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے. دیز آر ناٹ آور ہیلپرز، یہ ہمارے ملازم نہیں ہیں، یہ ہمارے سپائز ہیں، ہمارے مخبر ہیں اور ہمارے خلاف گواہیاں لے رہے ہیں. یہ تو ریکارڈز ہیں، ٹیپ ریکارڈرز ہیں. یہ کبھی کیسٹس کو ریکارڈ کرنا ہوتا تھا نا تو وہ امیجینیشن میں لائیے تصور، کیسے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر آپ کی میری ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات لے آتا ہے سامنے. ابھی بولی بھی بات آپ کے سامنے پلے کروں تو ایک ایک لفظ، ایون چھینکیں، ایون کلکس، چھوٹی چھوٹی پیچھے چٹ 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 سب آپ کو سنا دے گا. تو کیا یہ زمین آپ کی میری گواہیاں نہیں لے رہی؟ کیا ہم اس شعور کے ساتھ جیتے ہیں؟ یہ رمضان ہر سال آپ کو مجھے یہ بتانے آتا ہے کہ فکر کرو اپنی، کدھر کھڑے ہو، کتنے پانی میں ہو، تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تم کیوں اتنے بھولے بنے ہو. اور دن رات ہم اپنے ہاتھوں سے غلط میسج لکھتے، اور اسپیشلی دیکھیے آج کے ہمارے یہ سیل فونز، قیامت کے دن فون کی اسکرین پر ایک ایک سٹیمپ لگی ہوگی، ما قدموا وآثارہم، اور یہ قدم بڑھتے بڑھتے پھر کہیں قیامت کے دن ہمارے لیے شرمسارگی کا باعث نہ بن جائے. ہم اپنے آپ کو اس کے بارے میں سوچیں. اس کے بعد اگلی صورت ہے الصافات. اسی کے ساتھ آگے آپ دیکھیں گے تو صورت صاد ہے، اور آگے جائیں گے تو صورت صف بھی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے صف بندی اور آرگنائزیشن کی اہمیت. امت مسلمہ میں آج ان دونوں چیزوں کی کثرت سے ضرورت ہے. انگلش سٹورز میں جائیں گے تو لائنیں بھی بنائیں گے اور بریک بھی نہیں کریں گے رولز. اپنے ملکوں اور اپنی مسجدوں میں اور اپنے اداروں میں آ کر ہم کتنے کو آرگنائزڈ رہتے ہیں؟ یہ ہے وہ کویسچن مارک جو آج مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا سورہ صافات کا مزاج سمجھتے ہیں، برڈ آئی ویو. 1 سے 10 آیتیں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں. مکی صورتوں کا عموماً یہی انداز ہوتا ہے. 11 سے 74 میں ایمان بالآخرہ ہے، اس میں بھی آپ بہت کچھ پڑھنے والے ہیں آخرت کے بارے میں. پھر 75 سے 148 میں انبیاء پر عنایات ربانی ہے، اللہ نے کیا عنایات فرمائی. 149 سے 166 مشرکین مکہ کے شرک کی نفی ہے. 167 سے 182 مشرکین مکہ کی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری صورت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آیات کے ساتھ چلیں تو پہلی 5 آیتیں 1 to 5 تعلیمات وحی کا حاصل، یعنی عقیدہ توحید. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. ایک ایک چیز کائنات کی بول رہی ہے کہ بنانے والا بھی ایک ہے اور چلانے والا بھی ایک ہے. اتنا ڈسپلن صبح شام رات دن کا نظام بتا رہا ہے کہ پیچھے ایک ہاتھ ہے. اسی سے سیکھی. آج بھی کامیاب وہی ہے جو ایک پاتھ پہ چلتا ہے. کبھی گاڑی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں پہنچے گا؟ 2 مہینے ایک جگہ جاب کرے ایک آدمی، دوسرے جگہ پہ 2 ماہ کرے، 4 ماہ کہیں اور، اینڈ پہ اس کا کیلیپر کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ آج ہم مسلمان یہ بھی نہیں سمجھے. ہم ادھر ادھر لڑکتے پڑکتے، اس سے اس سے ادھر سے ادھر. دیکھیے بہت سارے اس میں معاملے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ کامیاب ہو جو اپنی آئیڈینٹی بنائے. آپ کا نام آپ کے مقصد کے نام کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کا نام آپ کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ جائیں، یہ کامیابی ہے. شادی سے پہلے ادھر ادھر بہت سارے پیغام آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ نکاح ہو گیا تو بس ختم. پھر پہچان فلاں کی بیوی، فلاں کی کا شوہر. جیسے ہماری پہچان ہمارے ماں باپ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے نا، تو یاد رکھیے کہ یہ کبھی دنیا میں دھڑکنا، کبھی ادھر پڑکنا، کبھی کچھ، یہ نہیں. اپنی پہچان دین کو بنائیے اور سیدھے سیدھے چلیے. پھر آیت نمبر 6 سے 10 وحی کی حفاظت. جی اتنا پیارا کلام آپ اور میں سن رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے تھے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُ، ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان سے، یعنی جو بھاگتے ہیں. اب نہیں سن پاتے وہ اونچی جگہوں پہ جا کے. شیاطین آسمانوں سے جا کر چھپ چھپ کے باتیں سن لیتے تھے، فرشتوں کی باتیں، اور اس طرح کے جو مینجمنٹ کے ایشوز ہوتے تھے. کبھی کبھی رسائی ہو جاتی ہے ایسی جگہ پہ. یہ بھی بڑے تقوی اور ایمان کی چیز ہوتی ہے. کیا آپ اس کو مس یوز تو نہیں کر رہے کہیں؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آیت 11 سے 19 کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ ہر دور میں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا بھی تھا اور رہا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی تمہیں کوئی اس میں شک ہے؟
کیا کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے پھر مٹی ہو جائیں گے پھر ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے تھے، جواب لے لیجئے قل، کہہ دیجئے نعم، ہاں، وانتم داخرون، تم بڑے ہی ذلیل ہو کے آؤ گے، یعنی کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی، تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ جیسے دنیا میں انسان بڑے ہی کمزور ہو کے آتا ہے نا، تو وہاں بھی یہی دخور ہے کہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، اپنی مرضیاں نہیں کر سکو گے، بلکہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو ایک زور کی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر اٹھ کے دیکھ رہے ہوگے، جیسے بچے کو غصے میں اٹھائیں تو ایک دم وہ کانپ کے بیٹھ جائے، ڈانٹ پڑے گی۔ قیامت کے سور کی صورت میں پھر آیت 20 سے 26 میدان حشر کا ایک منظر۔ پورا قرآن تو آپ کو ڈے آف ججمنٹ سے آلموسٹ متعارف کرا دیتا، پورے قرآن کا صرف ترجمہ ذہن میں رکھے نا تو جھلکیاں ہیں یہ قیامت کے میدان کی۔ کیسے وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اوہو یہ آگے بدلے کا دن، ہم تو اس کو جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تم جھٹلاتے تھے۔ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو، یعنی ازواجہم، ان جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کو، یا ان کی بیویاں، ان کے شوہروں، سارے جو لائک مائنڈڈ تھے، اور وما کانوا یعبدون، سب لائک مائنڈڈ ٹو پیپل لیو ٹوگیدر، جمع کر دو، ہاں صرف من دون اللہ، اللہ کے علاوہ باقی سب کو اکٹھا کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہاں پھر جہنم کی طرف جانے کی خبر سناتے ہیں۔ پھر 27 سے 34 دنیا دار لیڈروں کا اپنے پیروکاروں کو کورا جواب، آؤ بھائی ہماری مدد کرو، ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، آج تو تم خود بڑے چپکے بیٹھے ہو، بیگی بلی بنے بیٹھے ہو، یعنی وہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بول سکے، تو ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی تم ادھر آؤ ادھر آؤ، ایک افراتفری ہے، اور لوگ اس طرح پریشان۔ اور پھر آئے 35 سے 39 گستاخان رسول پر اللہ کا غضب۔ ہر دور میں لوگوں نے انبیاء کرام کی توہین کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا ان کا حشر ہونے والا ہے، اس کو جا کر ان آیتوں میں پڑھ لو۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلون انکم لذائق العذاب العلیم، آج تو دردناک عذاب چکھو گے۔ آیت نمبر 40 سے 49 اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی عنایات، الا عباد اللہ المخلصین لہم اولئک لہم رزق معلوم، یہ ہے وہ خوبصورت لوگ جن کے اندر اللہ آپ کو مجھے شامل کر لے، کہ جن کو اللہ دنیا میں خالص کر دے، مخلص کر دے۔ ایک ہوتا ہے مخلص، وہ کون ہے؟ فاعل، ابھی اخلاص پہ کام کر رہا، لیکن مخلص مفعول کر چکا، ایسے کام کر کے اپنے آپ کو بالکل اللہ کا بندہ بنا چکا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رزق معلوم ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنا دے، اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، لیکن یاد رکھیے کہ آگے بڑی قدردان ہستی ہے جو آپ کی میری قدر کرے گی۔ پھر آیت 50 سے 57 اہل جنت کا باہمی مکالمہ، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، اللہ اکبر، کانفرنس کال لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جنت اور جہنم میں بیٹھے ہوئے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ پھر آیت 58 سے 61 مقابلے کا اصل میدان، حصول جنت کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنی ہے تو ادھر کیجئے، مقابلہ کرنا ہے تو ادھر کیجئے، وقت لگانا ہے تو اس میں لگائیے، مال لگانا ہے تو اس میں لگائیے، سکلز لگانی ہے تو اس میں لگائیے، ورنہ دنیا میں جو لگائیں گے وہ تو یہیں چھوڑ کے ایک پکار پہ اٹھ کے جانا پڑے گا۔ کتنے عقل مند ہے وہ لوگ جو اپنی سکلز کو، اپنی نعمتوں کو، اپنے مال کو اللہ کے رستوں میں لگا دیں، ایسے ہی لوگوں کو یہاں کامیاب کہا گیا۔ پھر آیت 62 سے 68 جہنمیوں کا برا حال، کس طرح وہاں جہنم میں پریشان ہوئے پھریں گے۔ کہیں شجرت الزقوم ہے، زقوم کا درخت ہے، اس کا کھانا، اور کہیں ایسے درخت ہیں کہ جس کے سر جو شیطانوں سے ملتے ہیں۔ کیا وہ ایک بھوت بنگلے کا بھی کیا منظر ہوگا، ہم کسی چیز سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ پھر آیت 69 سے 74 جہنم میں جانے کا سبب، لکھ لیجئے بڑا بڑا، گمراہ باپ دادا کی پیروی۔ جی، جو بھٹکے تھے ان کے پیچھے آپ بھی چلنے لگے تو آپ کدھر جائیں گے؟ جہاں وہ جائے گا اس سے مجھے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے مجھے نہیں پتا، تو پھر آپ کو بھی نہیں پتا۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ۔ آیت 75 سے 82 حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت ہے۔ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔
پھر آیت 83 سے 98 میں حق گوئی اور بت شکنی شیوہ ابراہیمی، زبان سے بھی جہاد کیا، دل سے بھی کیا، اور پھر ہاتھ سے جہاد کا موقع ملا تو وہ بھی کر دیا۔ ان کے بتوں کو بے بسی کے ساتھ وہاں کھڑا دیکھ کر ان سے چند سوال جواب بھی کر لیے، کیونکہ ابراہیم تھے ہی اس جا ربہ بقلب سلیم، سلامت دل والے شرک اور شرک مظہر برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر آیت 99 سے 111 انسانی تاریخ کی عظیم قربانی، انسانی تاریخ کی عظیم ترین قربانی۔ آج تک آسمان و زمین نے یہ منظر نہ دیکھا ہو کہ جب چھری ہو باپ کے ہاتھ میں اور گردن ہو بیٹے کی، اور بیٹا بھی وہ جو ربی حب لی من الصالحین کی دعاؤں سے مانگا گیا ہو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم۔ آج تک کوئی سوچ نہیں سکا اس کو، اور کوئی اب کر بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے حکم سے جو انبیاء کے ساتھ چیز تھی وہی ہو گئی۔ آیت 112 سے 113 اہمیت نسب کی نہیں کردار کی ہے۔ آپ ابراہیم سے نسب جوڑتے رہیں، کردار اگر ابراہیم جیسا نہیں تو پکڑے جائیں گے کل۔ پھر آیت 114 سے 122 حضرت موسیٰ اور ہارون پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ 123 سے 132 حضرت الیاس کا ذکر مبارک ہے۔ 133 سے 138 حضرت لوط پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ پھر آیت 139 سے 148 حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کے ذریعے سے آپ کے میرے عقیدوں کی اصلاح کرواتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو آپ کے میرے لیے پیش کیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ 146 سے 157 مشرکین مکہ کا جھوٹا عقیدہ، اللہ کے اور رشتوں مختلف چیزوں کے بارے میں، اور لوگوں نے اس طرح کی جو چیزیں گھڑی ہوئی تھیں۔ پھر اسی طرح 158 سے 163 جنات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ آیت 64 سے 166 فرشتوں کا اصل مقام دکھا دیا، اور وہ عاجزی کا ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ 167 سے 170 مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے، اور آیت 171 سے 173 رسول غالب رہیں گے۔ بات بھی یہی سچ ہے، اللہ اور اس کا نام زندہ رہے گا، اور رسول تو اللہ کے پیغامبر ہوتے ہیں۔ آیت 174 سے 179 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی، اور آیت 180 سے 182 یعنی سورت کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح اور انبیاء کے لیے درود و سلام، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پوری صورت میں آپ دیکھیے کتنے خوبصورت انبیاء کا ذکر ہے، اور پھر ان کی قوموں کا برا معاملہ، اور اللہ نے اینڈ پہ پھر خوبصورت طریقے سے اپنی تقدیس بیان کر دی اور لوگوں کو احساس دلا دیا کہ تم صحیح کام نہیں کر رہے۔ تو یہ تو تھی سورۃ صافات۔ چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے گا جو اس میں آپ کے میرے لیے ہدایت نامے ہیں۔ آیت 102 سے 108 ذبح عظیم، اور دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دینا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، پھر اس کے آزمائش ہونے میں کسی کو شک بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طریقے کی باتیں کہتے، سنتے، جھومتے، روتے، ہنستے، بولتے، لیکن کر نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو مجھے یہ ایک ماڈل بنا کر دکھا دیا۔ ہم بھی سوچیں کہ وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ماں باپ کی نیکیاں اور ان کی قربانیاں بچوں میں واپس آتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ واقعہ اتنا آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو آنے والے لوگوں کے بیچ میں بھی قائم رکھا۔ اسی پہ غور کرتے ہوئے اگر ہم سورۃ صاد پہ چلیں تو شاید اس سے ہمیں کچھ مزید باتیں مل جائیں۔ سورۃ صاد کے مضامین کو ایک سٹریچ میں دیکھیں تو پہلی 16 آیتیں نفس پرستوں کے لیے وعید ہیں۔ شروع سے ہی اس میں عزہ اور شقاق کا بہت ذکر ہے، یعنی انا، ایگو، ایگوسٹک لوگوں کو یہ سورۃ سنانی چاہیے، کیونکہ ان کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے 17 سے 48 17 to 48 واقعات انبیاء علیہم السلام، اصلاح نفس کی عملی مثالیں ہیں۔ یعنی آج بھی اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو انبیاء کرام کے حالات کو پڑھ لے اور ان کے عمل کو دیکھے۔ پھر 49 سے 70 آخرت میں ثواب اور عذاب کا دو مختلف قسم کا پیکج، اور 71 سے 88 قصہ آدم اور ابلیس۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کو اپنے عمل کے پہلوؤں کے ناطے سے کلوز سرکٹ میں۔ آیت نمبر 1 سے 10 مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔
سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی پر جب آیتیں نازل ہوئیں وانذر عشیرتک الاقربین، سورہ شورى میں آیتیں یہ گزر چکی، تو آپ نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، کھلایا پلایا، اور بعد میں لوگوں کو جب توحید کا پیغام دیا تو جو بڑے بڑے سردار تھے، جو ان کے چچاؤں اور ان کے ایج کے تھے، وہ وہاں سے بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے اٹھ گئے. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. کہتے چلو چلو چلو، یہ تو کسی خاص ارادے سے میں آج بلایا گیا. مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. ہر دور کے لوگوں کو توحید کی سچی دعوت ایسی لگتی ہے. پھر آیت 11 سے 16 11 to 16 گستاخان رسول کے لیے وعید شدید ہے کہ جو ایسی باتیں کر جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول خود سے نہیں بولتے، یہ اللہ کی طرف سے نامینیٹ کیے ہوتے ہیں. آیت 17 سے 20 اللہ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دی جو عام طور پہ بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، اور انیوژل معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کے موتی بھی دیے تھے. آیت 21 سے 25 ایک سبق آموز واقعہ ہے. ایک مثال دے کر بیان کیا گیا کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہدایت بیانی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ایسا واقعہ پیش کیا گیا کہ جس کو سنتے کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی فکر لگ گئی، اور ہر دور میں ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن جن کی نظریں اللہ پہ لگی ہوتی ہیں وہ ان واقعات سے خیر لے لیتے ہیں. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. انجام بخیر ہوا. آیت 26 عدل کی اہمیت. یہ کائنات عدل پہ ہے. فاحکم بین الناس بالحق، یعنی عدل کے ساتھ چلیں گے چاہے اس کی زد اپنوں پہ ہی پڑ جائے. آیت 27 سے 28 نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دو مختلف طرز زندگی ہیں، ایک ناشتہ کودتا دنیا سے چلا جائے، انسانوں کو دکھ دیتا، اور دوسرا انسانیت کی خدمت کرتا، اللہ کے آگے جھکتا ہوا جائے، پھر دونوں وہاں ایک ہی جگہ ملے، آؤ بھائی ہم سب ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اٹس کوائٹ امپاسبل. یہ دو قومی نظریہ ہے، یہ دو مختلف انجام دکھانے والا رستہ ہے. پھر آیت 27 سے 28 نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں ہیں. اور آیت 29 قرآن حکیم پر غور و فکر کے دو درجے، ایک ہے لیدبروا آیاتہ اور دوسرا ہے ولیتذکر اولو الالباب. تذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت لینا، ریمائنڈر. یہ نسبتاً آسان ہے. سادہ سادہ قرآن کو پڑھتے جائیں، کم فہم شخص بھی سمجھ جائے گا کہ قرآن اس سے کیا چاہتا ہے. دوسرا ہے تدبر، دبر سے پیچھے لگ جانا، کھود کرید، ایک ایک لفظ کے روٹ میں جانا، اس کے معنی دیکھنا، اس کے ڈکشنری میں معنی، اس کے اللہ کے نبی نے کیا کہا، پھر اس سے آگے ایک ایک پارے کو 10 دفعہ دیکھنا. یہ تدبر کے بات ہوتا ہے. سطحی طور پہ تو آپ تذکر میں ایک ترجمے سے گزر کے کہتے ہیں ہاں یہ اس بارے میں. اللہ میں یہ دونوں درجے عطا فرمائے. آیت 30 سے 32 حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدح اور تحسین. کیسے اللہ تعالیٰ تعریفیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جن کو دنیا بھی دی. آیت 33 سے 40 حضرت سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطائے بے بہا، یعنی ایسی دولت اور ایسی بادشاہت کہ جس کا بعد میں حساب بھی نہ ہو. جی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یعنی حضرت سلیمان سے ان کی نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. آیت 41 سے 44 حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا خاتمہ. کیسے شروع ہوئی یہ نہیں بتایا، خاتمہ بتا دیا، کیونکہ انجام بخیر انہی کا ہوتا ہے جن کی نظریں دکھوں تکلیفوں میں اللہ پہ لگی ہوں. آیت 47 سے 48 انبیاء کرام کا ذکر مبارک ہے. پورے قرآن میں آپ کو بار بار دکھے گا. یہاں تو اور ہی محبت ہے. وَاذْكُرِ عِبَادَنَا، جیسے ایک محبت کرنے والی ماں اپنے بچوں کے نام لیتی ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، لیکن اللہ کو اپنے نبیوں سے بہت پیار لگتا ہے. ذکر خیر ہے ان کا. آیت 49 سے 54 متقیوں کا عمدہ ٹھکانہ جنت. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں وہ جنتیں دیں گے، جنات جنت عدن، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. کیا حسین ہوگی، موتیوں اور سرخ روبی اور سبز زمرد سے بنی بھی، پرلز کے بیچ میں جڑاؤ پتھر یا کیا ہوگا، سوچ کے بھی جھرجھری آ جاتی ہے. تمنا نہیں رہتی جب ان چیزوں کی. تو جنت میں اللہ جب یہ چیزیں دکھانے کا سوچے تو ایک دم اشتہا لگ جاتی کہ اللہ ہمیں دکھانا تو صحیح، کیا تو نے خوبصورت جگہ رکھی ہیں اور اللہ ہمیں وہاں لے بھی جانا. آیت 55 سے 58 سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے.
اللہ کسی کو دور سے بھی نہ دکھائے، لیکن ہماری یہ دعا قبول ہوگی نہیں۔ جو خود جانا چاہیں پھر اللہ ان کو تو روکے گا نہیں۔ ہاں زفل جزوکو، پر چکھو اس کو، حمیم و غصہ، کھولتا ہوا پانی پیو، بوائلنگ واٹر، ہالٹ واٹر، اور ٹھنڈی غساک زخموں کی دھون بھی پیو، اور اسی جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یعنی اور فلیور بھی موجود ہے صاحب کے، جو لینا چاہو۔ اللہ اکبر۔ اور آیت 59 سے 64، اولاد کی بری تربیت کا برا انجام۔ اولاد ہو یا وہ دینی روحانی فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوں، یاد رکھیے بری طرف لے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنیں گے، اور اچھی طرف لے جاؤ گے تو اچھا بنیں گے، اور ان دونوں کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے۔ آیت 65 سے 70، بندگی کی بلند ترین شان وہ ہے عاجزی و درماندگی کا اعتراف۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اور آگے بھی اللہ کی صفات ہے، بندہ جتنا عاجز ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے۔ آیت 71 سے 74، عظمت انسان ان کو کیسے خوبصورت طریقے سے بنا کر مسجود الملائکہ بنا دیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ پھر آیت 75 سے 78، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی انسان اللہ کا ماسٹر پیس ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ لما خلقت بیدی۔ آیت 79 سے 85، ابلیس کے ناپاک عزائم، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ میں آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا ان بندوں کو۔ اور آیت 86 سے 88 سورت کے اینڈ تک قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت۔ ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ تو کیا خوبصورت صورت تھی۔ چند آیتوں کے نمبر لے لیجئے۔ آیت 26، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یعنی دنیا میں جب خلافت مل جائے، اتھارٹی مل جائے، پاور مل جائے، تو جو کام کرنے کا وہ ہے فاحکم بین الناس بالحق، عدل اور انصاف کے ساتھ کام کیجیے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کوئی حکومت عدل کے ساتھ قائم رہ سکتی، کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، جیسے آج ہم بہت ساری ایسی حکومتیں دیکھتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو جن ملکوں میں عدل ہوتا ہے اللہ ان کو کفر کے ساتھ بھی دنیا میں پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی، جہاں خواہش کی پیروی ہوگی وہاں ضرور عدل کا پلڑا ان ظلم کی طرف جھکے گا۔ پھر آیت 29، قرآن کریم پر غور و فکر کی دعوت۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو یہ دونوں درجے ہیں اس کے فائدہ اٹھانے کے۔ اور پھر آخر میں سورت زمر ہے۔ سورت زمر بھی بڑی پیاری سورت ہے، ادھورے جملے ہیں، سوال جواب ہیں، جوڑوں کی بات ہے، یعنی دو مختلف ہی چیزیں ہیں۔ اگر اس سورت کا مزاج دیکھنا ہو کیسے ہے یہ سب، تو پہلی 8 آیتوں میں توحید باری تعالیٰ، 9 سے 37 9 to 37 اچھے اور برے کردار کی وضاحت ہے، 38 سے 52 میں مشرکین کے باطل نظریات کا رد ہے، 53 سے 63 اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا بیان ہے، 38 سے 52 باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی ہے، اور آیت 38 سے 52 احوال قیامت ہے۔ اور کلوز سرکٹ سے دیکھ لیجئے تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ، یہ ہے چند کرنے کا کام، بندگی نہیں خالص ہو کر، ساتھ اطاعت بھی کرو، نہیں صرف نمازیں ہی نہیں پڑھو، اس کی بات بھی مانو، رب کو مانتے ہو تو رب کی بھی مانو۔ اور یہ وہ بندگی الا للہ الدین الخالص۔ اس کے آیت 5 سے 6 اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے مظاہر ہیں، کیسے اس نے مختلف قسم کے جانور بنائے، 8 مختلف قسم کے کیٹلز کی باتیں بھی ہیں اس میں، اور پھر بھی لوگ ان کو اللہ کے بجائے غیروں کے نام پہ لگا دیتے ہیں۔ آیت 7 سے 8 میں انسانوں کی ناشکری کی بات ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اور طرح سوچتا ہے، نعمت چھنتی ہے تو اور طرح ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ۔ کر لو کفر، ہو جاؤ ایتھیسٹ، نہ مانو اللہ کو، دہریت میں آ جاؤ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو نہیں پسند کرتا۔ تمہارے کفر کی ذمہ داری تمہارے اپنے اوپر ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے، در پہنچتا ہے، تو دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا،
پھر اس کے آگے بہت منیب بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ذرا سے حالات بدلتے ہیں. ثم اذا خوله نعمة منه نسی ما كان يدعو الیہ من قبل. ایسے بھول جاتے جیسے کبھی جانا ہی نہیں ہے. تو بات سچ. خوشیوں میں کہاں ہم یاد رکھتے ہیں اللہ کو، غموں میں پھر جائے نمازیں بھی نکلتی ہیں اور تسبیحاں ٹوپیاں بھی نکلتی ہیں. آیت نمبر 9، علم کی فضیلت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ ہمیں سچے علم والے بنا دے. آیت 10، تقوی کے ثمرات. یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ اپنے رب سے ڈرا کریں، کیونکہ آگے آپ دیکھیے پھر دنیا کی بھلائیوں اور بے حساب اجر ملنے کی خوشخبریاں ہیں. آیت 11-16، اللہ کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. آیت 17-20، اچھا اور برا کردار. یعنی ایک طرف والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے ایک طرف ہونے والے، اور انابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف اس سے اپوزٹ کردار بھی. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب. آیت 21، انسانوں کی زندگی کھیتی کی مانند ہے، جو بیج ڈال رہے ہو کل وہی نکلے گا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اترا، پھر اس کے اندر سے کس طرح اللہ پانی کے چشمے پھوڑتا ہے اور زمین پہ سبزے لگ جاتے ہیں. آیت 22، نور ہدایت کیا ہے؟ عمل کی توفیق، سینے کا کھلنا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اور آیت 23، عظمت قرآن. یہ قرآن اتنا حسین کلام ہے کہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے تو اس کی زندگی بھی خوبصورت ہونے لگتی ہے. آیت 24-26، گمراہوں کا بدترین انجام. گمراہ جو راہ گم کر چکے. اور آیت نمبر 27-28، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، عربی قرآن. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون. کہتا کہ یہ قرآن کے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ دنیا میں، اور کل جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ. آیت 29، توحید کا تصور ایک بہت بڑی نعمت. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء. اور آیت 30-31، مخالفین کے ساتھ کشمکش عارضی ہے، زیادہ نہ گھبرائیے، ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا، اور پھر ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. پھر سب اپنے اعمال بھگت رہے ہوں گے. تو یہ تھی سورۃ زمر کی آیات. ہدایت لینے کے لیے آیت نمبر 2 اور 3 کو نوٹ کیجئے. اطاعت اللہ ہی کا حق ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑیے ہی نہ. پھر آیت 7، شکر اور ناشکری کا رویہ. إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُم. اور اگر ناشکری کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا. اور یہ یاد رکھنا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، لیکن ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. اور سب سے بڑی بات فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آیت 23 نوٹ کر لیجئے. عظمت قرآن کریم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں وہاں ملتی جلتی اور دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے. وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے پانی سے نرم کر دے. تو یہ تھا پارہ نمبر 23. حدیث آج کی لے لیجئے. اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، اور اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے، اور کثرت تلاوت کے باعث یہ کبھی پرانا نہ ہوگا. ترمذی اور دارمی کی روایت ہے. مجھے تو صبح شام پڑھا کر یہی لگتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.